الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها ابدا حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ پیچھے ہٹو، علی ادبارکم پیٹھ پھیرتے ہوئے، فتنقلبوا خاسرین ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا تو آپ وادی سینا میں فروکش ہو گئے۔ 1 سال وہیں قیام فرمایا، اسی اثناء میں آپ کو تورات عطا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے برملا ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہوں، لیکن 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت و جبروت، ان کے قد و قامت، ان کی کلوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا، ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے ان سے جا کے لڑیں، ان سے ملک کو پاک کریں، پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے۔ ہم تو واپس مصر جاتے ہیں، وہاں اگرچہ غلامی کی ذلت ہے لیکن موت کا تو اندیشہ نہیں۔ دوسرے 2 نقیب یعنی 12 بھیجے تھے، 10 نے تو صحیح انہیں کہا کہ وہاں یہ ہے، ڈرایا دھمکایا، اور 2 نقیبوں حضرت یوشع بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نامرد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ تو کر کے دیکھو، نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، چنانچہ ان کی بزدلی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اس ملک کا داخلہ ان پر بند کر دیا گیا۔ 40 سال تک مختلف بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے۔ جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے پروان چڑھے تو انہوں نے شام پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی حقیقت بتا دی گئی کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے تو آزادیاں نہیں نہ ملا کرتی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قَالُوا یا موسیٰ کہنے لگے، اے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اس زمین میں تو بڑے جابر قوم آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اس وقت کہا 2 آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعم اللہ انعام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہما جن پر، ادخلوا علیہم الباب کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے،
فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ہو ایماندار۔ قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے ابداً کبھی بھی قیامت تک، ما داموا فیہا اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ پس جاؤ تم وَرَبُّكَ اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا اور تم دونوں لڑو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، فافرق بیننا پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ اللہ نے فرمایا یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک، یتیہون فی الارض سرگرداں پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین سو نا غمگین ہوں آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ صدق اللہ العظیم۔